السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکی پلیدی میں وہم کا علاج، خون اور وضو، منی پاک۔ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، کیونکہ اس میں جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ پوچھی گئی ہیں ان سے، علی مرزا سے، اور انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں بہت اچھے طریقے سے، کہ یہ جو پاکی اور پلیدی کا وہم ہے اور بلڈ اور وضو کا جو معاملہ ہے اور منی اینڈ پاکی جو ہوتی ہے اس کے لے کے ریلیٹڈ کچھ باتیں بتائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ایک ویڈیو میں جو ہے ملے گی، جو کہ بہت ہی آپ کے لیے نالجبل ہے، اور آپ اس کو سن کے اور اس پر جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری بات معلومات کر کے آپ اس پر عمل کریں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو پاک صاف رکھے اور ہر چھوٹی بڑی گناہ کرنے سے ہم سب کو اللہ بچائے، آمین ثم آمین۔ امام شافعی کے نزدیک منی پاک ہے، کیا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ منی ناپاک ہے، اور امام شافعی کے نزدیک ناپاک نہیں ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، آپ کا جس پہ دلیل پہ دل ٹھکتا ہے آپ عمل کریں۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے۔ اس طرح کے جتنے احکامات قرآن و سنت میں آئے ہیں نا، جن کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا ہے، واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت والا معاملہ کیا ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ جب منی لگی ہوتی تھی تو اگر وہ گیلی ہوتی تو میں دھو دیتی، اور نبی علیہ السلام اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے، اور اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ نے کپڑے سے منی کو دھو دیا تو اب گیلے کپڑے بھی آپ اپنے جسم پہ پہن سکتے ہیں۔ آپ کو تو یہ بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی کہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے۔ جناب، جب نیا نیا دین سکھایا جا رہا تھا اس وقت لوگ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ دھو تو آپ نے دی، ابھی تو گیلا ہے کپڑا، کیا خشک ہو کے پاک ہوگا یا گیلی حالت میں بھی پاک ہی ہوگا؟ ہمیں تو آج پتہ ہے کہ گیلی حالت میں بھی پاک ہوگا، لیکن شروع میں جب کوئی بات بتائی جائے گی تو اس وقت یہ بھی ساتھ کلیئر کیا جائے گا نا۔ ہر قسم کا چپکڑ ہے بچوں، کوئی نہ کوئی گل رہ جائے گی۔ اچھا، اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہو جاتی کپڑوں پہ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں اسے خورش دیا کرتی تھی، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خورش کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ جو خرچنے والا معاملہ ہے نا، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں کہ منی اگر خشک ہو جائے تو کپڑے سے کھرچ کے اگر اسے اتار دیا جائے، یعنی اس کی کھرچنا یہ ہے کہ وہ داغ تو ظاہر نہیں ختم ہوگا نا کھرچنے سے، اس کو آپ اتنی زور سے رگڑیں گے کہ اس کی اکڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ یوں کر دیں، کپڑے کو یوں ملیں ایسے ایسے، پھر ایسے کریں اور وہ اوپر سے جھڑتی جائے یہاں تک کہ اس کی وہ سختی ختم ہو جائے اور بالکل ملائم ہو جائے کپڑا۔ داغ تو ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے، اس سے انکار کون کر سکتا تھا؟ امام شافعی اسی کو دلیل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھرچنے سے پاک ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ پانی تو اس کو لگا ہی نہیں گیا، پانی کے بغیر تو کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر ابھی اثرات بھی اس کے باقی ہیں۔ کھرچنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی اکڑاہٹ ختم ہوئی ہے نا، اس کا داغ تو باقی ہے، وہ اس میں سے نکل نہیں گیا مکمل طور پہ۔ لاجیکلی تو بات درست ہے، جو مرضی آپ کر لیں، جتنا مرضی کسی کپڑے کو رگڑ لیں، اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھرچنے سے پاک ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے۔ اب امام حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ناپاک نہیں ہے تو کھرچتے کیوں ہیں؟ تو امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کھرچتے اس لیے ہیں کہ ایک شخص کے اگر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے اور سامنے سے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں، وہ تو بھائی بلغم بھی لگا ہوا ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو کراہت تو ہوتی ہے نا۔
اسی لیے اما عائشہ جو ہے وہ اگر گیلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی تاکہ وہ اس کا وہ ایک بلغم سا ایک افیکٹ جو منی کا ہے وہ نظر نہ آئے. وہ دیکھنے میں ہی آکورڈ لگتا ہے. اور کھرچنے پہ وہ پاک اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کھرچنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کپڑا اکڑا ہوگا پھر بھی دیکھنے میں معیوب لگے گا کہ یار اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ کھرچ دیتی تھی. یہ امام شافعی اس کا جواب دیتے ہیں. اور امام شافعی کی باقاعدہ ڈبیٹ ہے امام حنیفہ کے شاگردوں کے ساتھ, چونکہ امام حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام شافعی کے استادوں میں امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد, بلکہ ان کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے شادی کر لی تھی. اس کی وجہ سے امام شافعی کے وہ باپ بھی لگتے ہیں, والد نہیں باپ لگتے ہیں امام محمد. تو وہ امام محمد کے ساتھ باقاعدہ بحث کرتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. امام شافعی کو اپنی فقہ اسی لیے علیحدہ بنانی پڑی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا ہے اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی, اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہ امام حنیفہ سے مس ہینڈل تو ہوا ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے, ایک صحابی کو پیرے پہ تھے, وہ تیر لگتے رہے, ان کے پورے کپڑے خون آلود ہو گئے, وہ نماز مکمل کی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا. اس نے کہا حضرت پہلے اٹھا لینا تھا, نماز توڑ دینی تھی, جان کو خطرہ تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی, میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں, تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے. اب یہ حدیث ابو داؤد کی واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اسی لیے امام شافعی نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل اعمال میں نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا, اسی کانٹیکسٹ میں اس صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں, یہ والا. اب واقعہ انہوں نے نقل کیا, ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اگر یہ واقعہ کسی تبلیغی جماعت والے نے پڑھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خون پاک ہے, کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو دو مسائل جو ہیں امام حنیفہ کے اڑ رہے تھے, ایک حدیث سے دو مسئلے شکار ہو رہے تھے. تو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھ کے نا فے ڈالی ہے نیچے, چھوٹی سی فے, وہ فائدہ اسے کہتے ہیں. یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تفسیر کوئی لکھنی ہے یا کوئی پوائنٹ کریٹیکل ہائی لائٹ کرنا ہے یا کوئی انوملی آ گئی ہے, کوئی ایمبیگوٹی ابہام آ گیا, تو وہ فے ڈال کے نا اسے کلیریفائی کرتے تھے. وہ بعض اوقات تو فائدے کی فے ہوتی تھی, بعض اوقات فساد کرنے کی وہ فے ہوتی تھی. یہاں انہوں نے فساد ہی کیا, یعنی فساد تو میں نے اس کا نام رکھ دیا نا. تو فساد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر ہم نے واقعہ لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ وہ صحابی اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے, خون بھی ان کے جسم پہ لگا ہوا اور خون نکل رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ حنفی ہیں, ہم نے نہیں اس مسئلے کو ماننا. امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو, جی وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے, انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی ہوئی ہے. اب یہ بات کریں گے, کہیں گے انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا. وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافعی کا یہ مذہب, یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے, اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے. بالکل ہمیں بھی پتہ یہی ہے, مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا, لکھنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو, یہ لکھنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو, تو پھر مذاق تو اڑے گا نا. تو یہ مسئلہ
حنفیوں کا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون ناپاک ہے. خون ناپاک تو انہیں خود ماننا پڑا نا اس غلط مسئلے کی وجہ سے. خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. جو عام خون نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے، جسم سے نکلے، کسی زخم سے نکلے، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی. مثلاً پیشاب جسم سے نکلے ناپاک تصور کیا جائے گا، وضو بھی توڑ رہا ہے. مزی پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے. تھوک بلغم اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے. خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا ہوا اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے. خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے، نہ جسم نہ پاک ہوگا، اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ بیچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں، کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتے ہیں جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے. ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ. یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے، کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی ہے. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے. تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے. الٹیمیٹلی امام شافعی نے ایک چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا منی سے. تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ حقیر چیز تو ہے، ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا. عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے، لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے. لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا. ہاں، تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اس پہ وہ خاموش ہو گئے. لہذا یہ میچ جو ہے نا جی یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے، سیدھی سی بات ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی. لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ان کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث، مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا، اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی. امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی، اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا، اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی. مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی، ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے
امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، تو حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی۔ اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے، کہتے پتہ نہیں نماز نہیں، سائڈ سے ہو کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں تو نبی علیہ السلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے، جی تقلید ضروری ہے، امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا ہے، 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکال لی ہیں۔ تو اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے۔ امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا، یہ دونوں باطل مسائل ہیں، اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں۔ وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا، کروڑوں شافعی انڈونیشین، ملیشین، آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا، ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے، کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے، نبی اسلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں، عورت صرف حجاب کر سکتی ہے، چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی، تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خاوند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے، یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً بھیڑ کی وجہ سے، قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں، تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے، سکڑے سکڑے، تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی، وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں، ہاتھوں میں دستانے ہیں، اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو، آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا، یہ پتہ کہ جواب دیتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں، جہاں انہیں امام شافعی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں، جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا، انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے، انہیں کیا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں؟ او بھائی، ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے، ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ یہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں۔ رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں، اور بھائی آسانی تو مانگنی ہے، بخاری میں حدیث ہے، دین ہے ہی آسانی کا نام، ہاں جی، الدین یسرا، دین ہے ہی آسانی۔ مولویہ کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے، اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے ہیں۔ پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث، جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا، مشکل نہ بتانا، خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا۔ نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانیاں بتانا، اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے، ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافعی بن جائیں گے، یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے۔ سرکار
نہ ہم شافی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں۔ وہاں پہ امام شافی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا، تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں، ہم اس کے اوپر کوئی یعنی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں۔ ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں پاکی ناپاکی کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، وہ تو مسلم کی حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، وہ آپ صفائی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا ہے۔ رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ، تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں، اب ہمیں قصر نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے، اسے لے لو۔ یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے، لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے۔ لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے، نہیں، دین آسانی کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور حنفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے حنفی ہو جائیں گے۔ جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے، نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں۔ ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں۔ یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا، لیکن ان کا مشورہ تھا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے۔ ہاں شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے، باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ رفع الالیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الالیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں۔ یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی، ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکعتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے۔ پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کا، کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، دیوار پہ دے پارو۔ یہ کہتے نہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ کٹ کے دسو کوئی، نہ سرکار نہ لکھے ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو وہ فتویٰ نہ دے۔ اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے، اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور یہ امام مالک نے خالی ایک دھمکی نہیں لگائی ہے، پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے۔ الموطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے، یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے۔ وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ وہ بڑھاتے ہی صرف حج عمرے کے لیے تھے، ان کی داڑھی ہوتی ہی مٹھی تھی۔ یہ جو دعا ہے نا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ حدیث پوری یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹتے تھے۔ بخاری میں تو آیا حج عمرے پہ کاٹتے تھے،
ابو داؤد میں آیا مطلقاً کاٹتے تھے، اور الموطا امام مالک میں آیا کہ وہ بڑھائی انہوں نے اس لیے ہوتی تھی کہ وہ حج اور عمرے کے لیے بڑھا لیتے تھے، رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے کہ تھوڑی سی بڑھ جائے، حج اور عمرے کے موقع پہ میں کاٹ لوں گا۔ تو امام مالک نے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو سر کے بالوں کی بھی کسر اور حلق کا معاملہ کرتے تھے، وہ داڑھی کو بھی کسر کرتے تھے، لیکن ساتھ امام مالک نے لکھا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے، امت کے لیے مشروع نہیں ہے۔ اختلاف کر دیا نا کہ کوئی عبداللہ بن عمر کے مسئلے کو یہ نہ بنا لے کہ داڑھی کا کسر بھی ضروری ہے، صرف سر کا ضروری ہے حج اور عمرے کے موقع پر۔ تو اماموں نے باقاعدہ اختلاف کیا، لیکن امام مالک سے اب اتنا بڑا مسئلہ مس ہینڈل ہوا، انہوں نے الموطا امام مالک میں لکھا کہ میں نے تو شوال کے 6 روزے کسی کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہی امام حنیفہ بھی کہتے تھے، لیکن آج حنفی ہوں مالکی ہوں پوری امت مانتی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لے شوال کے، اسے پورے سال کے، پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے اگر وہ روٹین میں رکھتا ہے، اور جس طرح مرضی رکھے، پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں، چاہے فوراً شروع کر دے چاہے بعد میں کرے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً رکھ لے اور باقی بعد میں، جس طرح مرضی شوال کے اندر رکھنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کنٹریبیوشن کی ہے، شاہ ولی اللہ نے اسے انڈورس کیا، پھر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عدی ابن حاتم والی وہ حدیث بھی ڈالی ہے جامع ترمذی کی، جنہوں نے آ کے حضور سے پوچھا تھا قرآن میں ایک آیت ہے، اور انہوں نے سلیب ٹانگی ہوئی تھی، مسلمان ہوئے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، وہ میرے دل میں کھٹکتی آیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے جوگیوں اور صوفیوں کو اور علماء کو اپنا راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی پرستش نہیں کی اپنی علماء کی۔ نبی اسلام نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے فتاویٰ جو ہیں حلال اور حرام کے ڈیسیژن بغیر دلیل کے مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ یعنی عدی ابن حاتم کو حضور کہہ رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم تو نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ انہوں نے نہیں آگے سے کہا میں تو جاہل ہوں، جاہل کو تو امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء کے فتوے تم کیوں مان لیتے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں لکھے ہوئے تھے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ عدی ابن حاتم عالم نہیں تھے، حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے جب چلنا ہے نا تو پوچھنا ہے لکھیا کتے ہے۔ ہاں، اس حدیث کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ آج کے دور میں بھی جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام مالک کے فتاویٰ جو انہوں نے بدنیتی سے نہیں دیے، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ان کو دینے پڑے، تو وہ جو فتوے لیتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو یہود و نصارہ والا کام ہے۔ اب انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو نا سلیکٹو پڑھا ہوا ہے اپنی اسٹڈی کے اندر، چند ایک چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں، انہیں نہیں پتا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے منجی ٹھوکی ہوئی ہے حنفیاں دی۔ ہاں جی، اسی طریقے سے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی، توبہ 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 توبہ، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں۔ جی ہاں، بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی الاسلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے آدھا لیٹر ہے۔ جی ہاں، ایک بوٹل ہوتی ہے نا اس سے نبی الاسلام وضو فرما لیتے تھے۔ بخاری مسلم میں ہے نبی الاسلام نے ایک ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے، ایک دفعہ۔ اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے، نبی اسلام کی تو داڑھی گھنی تھی، ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے۔ اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے، باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ ایک دفعہ اعضائے وضو، 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے، 3 دفعہ بھی، تینوں طریقے سنت ہے، 3 دفعہ بھی لیں تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی، اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا۔
کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک اندر، اور نہیں ہو یار، بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال، دیٹس آل، ختم۔ ایک ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت، دو دو دفعہ بھی، تین دن۔ اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیے۔ 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں، جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں۔ چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی، اس سے نبی علیہ السلام غسل کر لیتے تھے۔ بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا، کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ وام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا۔ ان کا وہم نکالنے کے لیے اما عائشہ پردے میں اٹیچ باتھ میں گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا، تو ظاہر ہے اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا۔ ابھی بھی آپ ڈرائیو ان میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے، ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا۔ اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا، آلموسٹ 7 لیٹر، اور ان کے سامنے اندر گئیں، غسل کیا، باہر نکلی، اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا، اب کم از کم اپنا وہم نکال دو۔ اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی۔ عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی۔ تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں؟ اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ، جبکہ نبی علیہ السلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے۔ عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی علیہ السلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے، اوپر سے ہی پانی بہا لینا کافی ہے۔ اور آج کل تو خیر پرابلم حل ہو گیا ہے میرے بھائی، آج کل تو شاور کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی ہے کوئی وام باقی نہیں رہتا۔ لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی جو بےچارے نئے نئے دین پہ چلتے ہیں آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے، 10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں، وہم ہی نہیں نکلتا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں۔ بالکل چپ کر کے وضو کریں، نماز پڑھیں، کچھ عرصے بعد آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان کی پیروی کریں گے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے وسوسے۔ ہاں، ان شکوک سے باہر نکلیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ ابو داؤد میں آیا کہ کچھ عورتیں حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم جب مدینے میں چل کے مسجد تک آتے ہیں نا تو راستے میں ہماری عبایا جو ہے نا وہ گندگی والی جگہ پہ بھی رگڑ کھاتی ہے، تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام ان کو وہم میں ڈال سکتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس گندگی والی جگہ کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ کہا رسول آتی ہے۔ فرمایا اس سے رگڑ کھا کے تمہاری عبایا پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی مٹی بھی تیمم کر دیتی ہے، مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی، اس لیے تو تیمم کا حکم آیا قرآن میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی عبایا چھوٹی کر لو، اس میں پردے کا بھی آپ دیکھیں کتنا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ عبایا تھوڑی چھوٹی کر لو، نہیں کہا کہ عبایا ٹھیک ہے بڑی رہے۔ ہاں، مرد کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کپڑے، عورت کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے۔ باقی وہ جو ایک روایت ہے نا ابو داؤد میں کہ پاؤں بھی مکمل طور پہ ڈھانپے ہوئے ہوں تو تب عورت کی نماز ہوتی ہے، وہ روایت کمزور ہے۔ پاؤں پورے ڈھانپنا ضروری نہیں، ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو اکثر ایتھیسٹ کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہے، تو حنفی دے نا اس کا جواب، ہم تو جواب دیتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یعنی پانی جس چیز پہ پڑے گا نا وہ چیز خود پاک ہو جائے گی، پانی ناپاک نہیں ہوگا اس کی وجہ سے۔ اور امام داؤد باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جو مدینہ شریف میں تھا، اور امام داؤد کہتے ہیں میں خود اس
باغ کا جو مالک تھا اس کی اجازت سے اس کنویں میں اترا جس میں نبی الاسلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈایا میٹر بھی میئر کیا، وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے، 9 فٹ کا وہ ڈایا میٹر تھا اس کا، یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے. تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک. بھائی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے، اس کے کارنر کے اوپر کوئی گندگی پڑی بھی ہوئی ہے، باقی حصہ اس کا پاک ہی رہے گا. ویسے تو حنفیہ نے وہ دے در دے کی جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے نا، وہ تو 100 اسکوائر فٹ کی ہوئی ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ایک تالاب ہو، اتنا گہرا ہو، وہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کیا. اسی طریقے سے یہ راہ چلتے ہوئے جو کیچڑ والا معاملہ ہے، جب تک آپ کو وثوق سے نہ پتا ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہوا ہے اور وہ گندگی نظر نہ آ جائے، یہ سارے کا سارا پانی کیچڑ پاک ہے، کیونکہ مٹی ہے، اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ہمیں پتا تو نہیں. بھائی پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں، ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے. بخاری مسلم حدیث ہے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہاں جو ناپاک جگہ ہوگی نا، جس کا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ناپاک ہے، وہ معاملہ الگ ہے. ادروائز عام حالت میں جتنی روڈ کے اوپر مٹی ہے یا راستے میں جو مٹی ہے، ہمارا تو سیوریج کا نظام بہت بہتر ہے. آپ ذرا ان زمانے میں لوگوں کی، اہل مدینہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی. وہ اتنی یعنی صفائی کا اہتمام کر سکتے تھے جتنا ہم آج کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلتے. لہذا اس طرح کے وہم میں پڑ جانا، بعض لوگ پاکی پلیدی کے مسائل میں اتنے پھنستے ہیں، پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ہمیں لائیو سیشنز میں کئی بچیوں کے بھی باقاعدہ نیچے چیٹ باکس میں کوسچنز آئے ہیں، وہم کا شکار ہیں، کئی بچے وہم کا شکار ہیں. ان کے ماں باپ لادہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے دین پہ چلیں، یہ پاگل ہی ہو گئے. وہ اس لیے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا علم ہو میرے بھائی، ایک لوٹے سے بڑے آرام سے وضو ہو جاتا ہے اور پانی بچ بھی جاتا ہے. لیکن جو فقہ حنفی والوں نے آپ کو وضو بتایا ہوا ہے، ایک لوٹے سے نہیں، کم از کم 2 یا 3 لوٹے چاہیے. اور میں نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، حنفیوں کے، کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں. 2 3 کیا کئی لوٹے لگ جاتے ہیں. تو ٹوٹی کے نیچے تو وضو کرنا بہت آسان ہے. ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، آپ کی مرضی 1 دفعہ ازائے وضو دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ دھوئیں. تینوں طریقے سنت ہے. یہ میں نے تفصیلاً اس لیے گفتگو کی کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اس طریقے سے گھروں میں بھی یہ پاکی پلیدی کے جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں، واشنگ مشین کا کہ جی وہ ناپاک کپڑے مکس ہو گئے ہیں پاک کے ساتھ. او بھائی یہ فرق کرنا ہی بڑا مشکل ہے. ایک گھر کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں آپ انہیں ناپاک ہی تصور کریں. ٹھیک ہے، جب مشین لگی ہوئی ہے تو ساروں کو ایک دفعہ پاک کرنا ہے. صابن بھی تو نکالنا ہے نا، آپ نے صرف بھی تو نکالنا ہے. تو ایک بار مشین سے جب گزارا، اس کے بعد آپ اس بالٹی کو، جو صاف پانی کی بالٹی ہے، اس کو رکھیں ٹوٹی کے نیچے، ٹوٹی اوپر سے کھول دیں ہلکی سی، پانی اوور فلو کرتا رہے. وہ بہتے ہوئے پانی میں آئے گا، جسٹ لائک ایک چشمے کا پانی. ایک طرف سے آپ اس میں کپڑے ڈالیں، پانی اوور فلو کراتے رہیں. جب اس میں سے وہ نکل جائے اس کو علیحدہ رکھیں. اور اس طریقے آج کل تو آٹومیٹک واشنگ مشین تو خود بھی یہ پانی کے سرکل چلا دیتی ہے اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں، حرمین شریفین میں اگلے دن غور کر رہا تھا، یہ لوگ اتنے پاکی پلیتی کا دھیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آٹومیٹک واشنگ مشین میں کس طرح کپڑے پاک ہوں گے. یہ جو بتاتے ہیں نا کہ جی اس طرح کریں، اور پھر وہ جب وہ پورا بہ کے آگے نکل جائے پھر دوسرا. اللہ کے بندوں، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے قالین سارے آٹومیٹک مشینوں میں ہی پاک ہو رہے ہیں. وہ باقاعدہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ان مشینوں میں ان کو دھویا جاتا ہے. اب ظاہر ہے وہاں پہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے لوگ لے کے جاتے ہیں، کئی بار پیشاب کر دیتے ہیں وہ.
تو آپ کے لیے تو ایک قالین بھی ناپاک ہونا کافی ہے، پوری مسجد کے قالین کے لیے وہ ایک جگہ پہ ہی دھل رہے ہیں، اور آپ کے فقہ حنفی کے طریقے کے مطابق نہیں وہ دھل رہے، اور قالین کو تو دھونا ہی بڑا مشکل کام ہے، جو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ایک بار پورے کو دھوئیں، پھر اسے لٹکا دیں جب تک آخری قطرہ نکلتا رہے، پھر اس کو کریں، پھر وہ آخری قطرہ نکلے، پھر 3 بار کریں، اس طریقے سے۔ تو کپڑے جتنے ناپاک ہیں اتنا حصہ بھی دھو لیں تو باقی سارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، پورے کپڑے دھونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ مکس ہو گئے ہیں دھوتے ہوئے پھر ظاہر ہے کہ گھروں میں آسانی اسی میں ہے کہ آپ اس طریقے سے یعنی اکٹھے کپڑے جب دھو رہے ہیں تو پھر پاک بھی سب کو اکٹھا ہی کر لیں۔ یہ سارے مسائل چونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اکثر اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مجھے ایک کیفیت طاری ہوئی تو میں نے کہا چلیں آپ کو تبرکن دے ہی دیں۔ دیکھو نا، ایک اور مسئلہ میں تبرکن عرض کر دیتا ہوں، یہ عصر کی نماز کا جو مسئلہ ہے، جو ہمارے ڈیجیٹل کلاکس جو ہیں مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، ایپس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے آپ نے حنفی سیٹ کرنا ہے یا شافعی، وہ صرف مسئلہ عصر کی نماز کا ہے، باقی چاروں نمازوں کے ٹائم ایک ہی ہیں، اس کی وجہ سے حنفی اور شافعی آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، وہ آپ نے شافعی سیٹ کرنا ہے۔ ہاں، عصر کا ٹائم جو امام شافعی بتاتے ہیں وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ بخاری مسلم ان کے بعد لکھی گئی ہے لیکن حدیثیں تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں نا، لہذا وہ عصر کا شافعی ٹائم جس کے مطابق اہل حدیث یا علماء عرب پڑھتے ہیں وہی سنت کے مطابق ہے۔ بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ایک صحابی بتا رہے ہیں اس کی ٹائم کی ڈیوریشن کو، وہ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اونٹ کو نہر کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کی کھال اتاری جاتی، اس کا گوشت بنایا جاتا، وہ پکایا جاتا، پکا کے کھا بھی لیتے، ابھی بھی سورج بلند ہوتا تھا۔ عصر سے مغرب کے درمیان وہ ٹائم کی ڈیوریشن بتا رہے ہیں۔ اس زمانے میں اسی طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص فلاں جگہ سے چل پڑے اور فلاں جگہ پہنچے پیدل چلتا ہوا، اتنا فاصلہ ہے فلاں سے فلاں جگہ کا، ظاہر ہے اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی نا۔ اب یہ حدیث گلے میں اٹک گئی حنفیوں کے، یہ حدیث بخاری میں بھی مسلم میں بھی، اس میں تو واضح لگ رہا ہے کہ عصر کی نماز کم از کم 2-2.5 گھنٹے پہلے آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پڑھنی ہے۔ ہمارے جو استاد غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی محدث گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی تو یہ حدیث پھنس گئی ان کے گلے میں کہ بھائی ایک اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے، پھر اس کی کھال اتاری جا رہی ہے، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، پھر اسے ہنڈیا میں پکایا جا رہا ہے، پھر کھایا جا رہا ہے، تو یہ تو انہیں نظر آ گیا کہ بھئی امام صاحب تو گئے، ہمارا مسئلہ تو گیا، انہوں نے تو پڑھنی ہوتی ہے منافقوں والی نماز زیادہ تر۔ جی ہاں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب سورج زرد ہو رہا ہو نا تو یہ منافق کی نماز ہے، وہ ٹھونگے مارتے آ کے، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت بھی کسی نے پا لی، بخاری مسلم میں ہے، لیکن وہ مجبوراً ہے، جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرنا۔ میں خود رائے میں عصر کی نماز میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، غروب آفتاب 7 بجے ہو رہا ہوتا ہے، 6 بجے، بعض کا 6:15 بجے عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو مشکل سے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں، صفحے سیدھی کراتے ہوئے ٹائم ہو جاتا ہے، ظاہر انہیں حنفی ٹائم پہ پڑھنا ہے، سنت کے مطابق تو وہ 4 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں پورے سال میں لیٹ سے لیٹ جو عصر کا ٹائم داخل ہوتا ہے نا وہ 4 بجے ہوتا ہے، 3:57 پہ، لیٹ سے لیٹ، تو 4 بجے عصر کی نماز پورا سال بھی کروائی جا سکتی ہے فکس کر کے، گرمی سردی جیسے زور فکس کی ہے نا 1 اور 1:30، عصر بھی فکس ہو سکتی ہے سب کانٹیننٹ میں 4 بجے، وہاں 6 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب غلام رسول سعیدی صاحب کو پتا چل گیا یہ مسئلہ تو بھائی خطرناک ہے، ہمارے امام صاحب کا مسئلہ تو فارغ ہو رہا ہے۔ پتا انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ ان کا ہو سکتا ہے کئی ایک ماہر قسم کے قصاب ملتے ہوں، یعنی وہ کہہ رہے کئی ایک قصاب مل کے اونٹ گراتے ہوں، پیرلل میں وہ کھال اتار رہے ہوں اور اس کی بوٹیاں، یعنی وہ جو صحابی ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کئی قصاب مل کے 5 منٹ میں اونٹ گرا کے حنفیوں کی نماز کا ٹائم ثابت کرتے تھے۔ وہ تو بتانا چاہ رہے ہیں نارملی جب ایک اونٹ کو گرایا جاتا ہے، اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس پہ ایک ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد اس کا گوشت بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، کھا بھی لیا جاتا ہے، ابھی بھی سورج بلند، تو 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ
کوئی شخص ہٹ درمی پہ اترا ہو اور وہ ماننا نہ چاہے وہ الگ بات ہے، ادروائز یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ تحقیق شروع کی نا 2008 کی بات ہے، جب میں نے یہ دوبارہ سے حدیث کی کتابیں پڑھنی شروع کی تو میں نے ایک پورا اپنا ویکینڈ صرف اس کے اوپر لگایا کہ میں عصر کی نماز کا ٹائم دیکھوں کہ کس کا صحیح ہے. یقین کریں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک آپ ساری کتابیں پڑھ لیں اور کمبائنڈ فارم میں مشکات میں، آپ کو پتہ چلے گا ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. حنفیوں کے ریلیٹڈ کوئی حدیث دور دور تک موجود ہی نہیں ہے کہ یہ نماز کا ٹائم جو یہ بتا رہے ہیں. ایک یہ مجبوراً، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ دوسری رکعت اس کی مکروہ ٹائم میں ہو رہی ہے چونکہ وہ پہلے شروع کر چکا تھا. اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ مجبوراً ہے، اگرچہ 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہو رہی ہیں مجبوراً. ادھر بھی حنفی 2 نمبری کرتے ہیں، عصر کے لیے مانتے ہیں کیونکہ اپنے بابے کا مسئلہ حل کرنا ہے، فجر کے لیے مانتے ہی نہیں ہے اس حدیث کو. کہتے ہیں جی اگر آپ نے سلام 1 سیکنڈ بعد بھی پھیر دیا نا تو آپ کی نماز پوری ختم ہوگی. ہم کہتے ہیں یار حدیث میں ہے، وہ کہتا نہیں ہم آدھی حدیث مانیں گے کہ عصر کی اگر 1 رکعت پا لی باقی 3 مغرب کے وقت میں پائی تو وہ تو درست ہے. یہاں فجر کی آدھی نماز پا لی ہے یعنی 1 رکعت اور باقی جو ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے، کہتے ہیں نماز درست نہیں ہے. 2 نمبری کی انتہا دیکھیں. تو بےایمانی پہ اگر کوئی اترا ہوا ہے، کوئی مسائل ماننا نہیں چاہتا، اس کا الگ معاملہ ہے. چونکہ دعاؤں کے لیے بھی لوگوں نے کہا ہوتا ہے اس لیے ہم اینڈ پہ دعا کروا دیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے، کشمیر کے، چائنا کے، یمن کے، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.